ویلکم بیک. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں. خواجہ صاحب, موونگ فارورڈ, وہ جو میں نے سوال کیا تھا یو ایس ایمبیسڈر کو, سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کو جیل میں عمران خان سے ملنے دیا جائے گا کیا؟ اس کا کیا تعلق بنتا ہے کہ اس کو کیوں جیل میں؟ دیکھیں, جیل میں کورٹ یا اجازت دے سکتی ہے کوئی اسپیشل پرمیشن ہو, ادروائز جیل میں ہفتے میں ایک دفعہ آپ کے جو نیکسٹ آف کن جو ہے نا وہ آپ کو مل سکتے ہیں. میں آپ کو جیل کا رول بتا رہا ہوں, میں جیل میں رہا ہوں 2-3-4 دفعہ, تو آپ کی بیوی بچے مل سکتے ہیں, آپ کے وکلاء مل سکتے ہیں, اور دیٹ از آل. اور ایک دن جو ہے آپ خود کو, آپ کو چوائس دیتے ہیں کہ کون سا دن آپ کو کنوینئنٹ ہے, آپ پی سی او پہ بیٹھ کے جیل کے اندر آپ اپنے رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں, یا کوئی نمبر, میرا مطلب ہے کہ کسی عزیز کا, کسی دوست کا, وکیل کا, یو نیڈ, تو وہ ایک دن جو ہے آپ کے لیے فکس ہوتا ہے, اور ایک دن ملاقات کا فکس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. اوکے, سو کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی ادر دین دیٹ؟ نہیں, میں اگر کورٹ اجازت دیتی ہے تو کورٹ سے بالکل کر لیں. رائٹ, بٹ عدالت نے بہرحال اجازت اپیرنٹلی تو دی بھی ہے. بٹ خواجہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ امریکہ کے کنسرنز بھی ڈونلڈ لو نے اپنی اس ٹیسٹیمنی میں اس کا بھی اظہار کیا تھا کہ چاہے ہمارے الیکشنز ہوں 2024 کے, چاہے ماس ڈیٹینشنز ہو جو ایک سیاسی جماعت کے ورکرز کی اریسٹ اور گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور چاہے ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل ہو, اس پر امریکہ شدید تحفظات رکھتا ہے. ہمیں امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں بھی اس میں شدید تحفظات ہیں. مجھے تحفظات ہیں. امریکہ جو اسرائیل کی مدد کر رہا ہے مجھ پہ شدید تحفظات ہیں. آر دے بادرڈ اباؤٹ اٹ؟ پلیز آپ بتائیں. سو وی ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ؟ نو, ایبسولوٹلی ناٹ, ایبسولوٹلی ناٹ. قطعی طور پہ بادر نہیں کہ امریکہ کیا سوچتا ہے. وی آر این انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری, اینڈ واٹ دے آر ڈوئنگ, ہسٹری ول بی اے وٹنس ٹو اٹ, کہ جو اسرائیل جو کر رہا ہے اس وقت, زائنسٹ جو کر رہے ہیں اس وقت, جو میسیکر ہو رہا ہے, جو جینوسائڈ جو ہے, ایڈڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ایڈڈ بائی دا ویسٹرن کنٹریز. ایکچولی گن جو ہے ان کے ہاتھ میں ان کی بنی ہوئی گن پکڑائی ہوئی ہے انہوں نے, اور ساتھ پیسے دے رہے, بلینز آف ڈالرز, ٹیکس پیئرز منی, امریکن ٹیکس پیئرز منی از بینگ اسپینٹ ٹو سلاٹر دا پیلسٹینینز. They have no right to comment on anything which so they might not have a right, but آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی خواجہ صاحب کہ ہمیں تو امریکہ کا ہی وینٹیلیٹر بھی لگا ہوا ہے. Are we in a position to tell them کہ ہم دیکھیں یہ وہ مجبوریاں ہیں, وہ تو مجبوریاں ہیں, وہ تو نیشنل مجبوریاں ہیں. آپ نے مجھ سے اوپینین پوچھا ہے, میں نے اپنا اوپینین آپ کو بتا دیا ہے کہ دس از مائی اوپینین. کیونکہ ہمیں کہ اگر انہوں نے ہمارے الیکشن کے بارے میں کہ یہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے, پہلے جو ٹرمپ کر رہا ہے اس کا تو رونا دھونا بند کروا لو. وہ کہتا ہے میرے سے دھاندلی ہوئی ہے پچھلے الیکشن میں, کہتا ہے نا, پہلے اپنا گھر تے سیدھا کر لیں پھر ساڈے گھر آن. اور جو الیکشنز کی یعنی کہ انویسٹیگیشنز میں بھی وی ول ناٹ, وہ اپنا الیکشن پہلے انویسٹیگیٹ کروائیں. لیٹ دیم سیٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر, پھر کسی کی طرف فنگر پوائنٹنگ کریں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز, میں پرسنلی, میرے اسٹیٹ کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی ہے, I'm not no one to comment on that. خواجہ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ they have absolutely no right to comment on our elections. Sir, but your statement will come out as defense minister. بالکل آنے دیں. میں کہتا ہوں آپ ری چوک میں کہہ کے یہ بات کھڑے ہو کے یہ بات کہتا ہوں کہ فلسطینیوں کا خون ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر, ان کو دنیا کی کسی بات پہ کمنٹ کرنے کا حق نہیں ہے. They are the killers of those children. 32,000 یوکرینین یاد ہے ان کو, تو 30,000 فلسطینی یاد نہیں ہے ان کو غزہ کا. رائٹ. خواجہ صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے, یہ ایک تاثر کیوں ہے اور بار بار سوال اس بات پہ اٹھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی گاٹ اے ویری گڈ ڈیل ان دس کرنٹ سیٹ اپ, وائل جو زیادتی ہو رہی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہی ہے. میرے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں ہوئی. میں نون لیگ ہوں نا, کوئی زیادتی نہیں ہوئی. ہم جو ابھی ڈسکشن, میرا مطلب ہے میڈیا ہیز ٹو اسٹے الائیو, یو نو, other than staying alive, but it actually comes out as a very bad deal on your part. وہ ہمارا پرائم منسٹر ہے, سب سے بڑا 65% آبادی کے چیف منسٹر ہماری ہے. We are doing fine, alhamdulillah. Absolutely no worries. So you're happy with what you got, sir? Very happy. رات آرام سے سوتے ہیں, and people's سحری کوٹتے ہیں, سحری کھاتے ہیں, پھر سوتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. But people's party not ٹھنڈ ہے بالکل, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ٹھنڈ ویسے جا رہی ہے. ہاں, لیکن خواجہ صاحب پیپلز پارٹی باہر سے بیٹھ کے
پریشرز بھی کریٹ کر رہی ہے نون لیگ پر. دیز آر دا کیا کہتے ہیں ہم, دیر از اے ورڈ فار اٹ, ویگریز آف ڈیموکریسی. یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ. پر ان کو نوازا جا رہا ہے. کسی کو نوازا جا رہا ہے یا نہیں نوازا جا رہا ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ کولیشن گورنمنٹس کی یہ جو کیا کہتے ہیں میکینکس جو ہیں نا اس قسم کی ہوتی ہیں, سارے ملک دنیا میں ہوتی ہیں, جرمنی میں ہوتی ہیں, اٹلی میں ہوتی ہیں, کولیشن ٹوٹ جاتی ہیں, بن جاتی ہیں, پھر نئی ایک ایکویشن کریٹ ہوتی ہے. سو وہ اسی لیے ٹوٹتی ہیں یا اسی لیے نئی ایکویشن بنانی پڑتی ہے کہ آپ کو جو وہ اسی قسم کے جس طرح کی آپ باتیں کریں اس قسم کی ڈیفیکلٹی ارائز ہو جاتی ہیں. بٹ اگر ڈیفیکلٹیز مزید ارائز ہوئیں ویل تو اسٹے ٹوگیدر. you'll stay together. Yeah, despite difficulties we stayed together for 16 months. We'll stay together For how long? 5 years if we have to. آپ نے کیونکہ لاسٹ میرے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ہمیں جب لگے. ہر وقت پاسبلٹی ہوتی ہے ڈیموکریسی میں, جو ہے یہ پاسبلٹی تو رہے گی. آئی کینٹ سے کہ بھائی یہ چیز جو ہے قطعی طور پہ نہیں ہو سکتی. But was this the reason کہ نواز شریف صاحب نے خود آ کے اس حکومت کی سربراہی کرنا پسند نہیں کی؟ نہیں, that's not the reason. That's not the reason. میاں صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں؟ میاں صاحب بالکل ہی از ویری ایکٹیو. اور وہ پاکستان میں ہی رہیں گے کیونکہ کچھ چمگوئیاں ہو رہی تھی کہ وہ شاید لندن چلے. میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈیا نے بھی اپنی روزی کمانی ہوتی ہے نا. So he will be here. بعض لوگوں نے میڈیا میں رہنا ہوتا ہے, بعض لوگوں نے میڈیا میں اپنی سیلری جسٹیفائی کرنی ہوتی ہے. تو he's here. I was with him for about 1.5 hours this morning. And there were a couple of other people also. So does he have any reservations regarding the current setup? کوئی No, he doesn't have any reservation. وہ مطمئن ہے جس طرح بھی چل رہا ہے. بالکل مطمئن ہے. اینڈ اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ ہم بیٹھ کے اس میں کوئی چھوٹی موٹی جو ٹنکرنگ جو ہے کولیشنز میں ہوتی ہے کر لیں گے. کیسی نو وریز اباؤٹ اٹ. اینڈ اتھارٹی جو ہے, جو اختیار ہے, وہ وزیر اعظم کے پاس ہے, یا آپ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے کہتے تھے کہ ایبڈیکیشن آف رسپانسبلٹی ہو گئی تھی. دیکھیں جی, میاں شہباز شریف پارٹی ہیڈ بھی ہیں, پارٹی کے پرائم منسٹر کے پارٹی نے بنایا ہوا ہے, لیکن جو پاور جو ہے ہماری پارٹی کی ڈیسیژن میکنگ کی that vests in میاں نواز شریف, without any question. اس کے مطلب کوئی ابہام نہیں ہے. there is no ambiguity about it. for all major decisions جو ہے میاں صاحب کی نوڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اور سول ملٹری ریلیشن کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ آئیڈیل ہے, فرسٹ کلاس ہے. فرسٹ کلاس اور آئیڈیل میرا مطلب سیم ہی ہے. فرسٹ کلاس ہے ریلیشن. فرسٹ کلاس no problem. And there has been no abdication of responsibility so far. نہیں, کوئی ایسی نہیں ہے. they are دیکھیں اس ملک میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے بیکاز آف دیئر ٹریڈیشنل جو 60-70 سال سے جن ملکوں کے ساتھ ہمارے ملٹری ریلیشن شپس ہیں ان کے ساتھ ان ملٹری ہماری کا انفلوئنس بھی ہے وہاں پہ. تو دے آر پلینگ اے ویری پیوٹل رول ان دس ریگارڈ تو اس لیے وہ ان کی جو پارٹنرشپ ہے سویلین گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے دیٹ از اے ویری کنسٹرکٹیو پارٹنرشپ فار پرپزز آف ریسٹورنگ سم سارٹ آف فائنینشیل اسٹیبلٹی ان دس کنٹری. رائٹ. خواجہ صاحب, پاک افغان ٹریڈ کے حوالے سے میں نے بیان دیا تھا. جی آپ نے بیان دیا تھا. پھر دے دوں گا. اگر یہ کوئڈ پرو کو ہے, اگر ہماری سرزمین پہ جو خون ریزی ہو رہی ہے اس کا منبع جو ہے یا اس کا جو بیسز ہیں وہ سارے کے سارے افغان سرزمین پہ ہے, جس کا ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. ہم نے ان کے لیے پچھلے 40-50 سال میں 70 کی دہائی سے ایک بڑا پیوٹل رول, جو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ہم نے ایک سٹوج کے طور پہ, ایک چمچے کے طور کے اوپر پاکستان نے اس جنگ میں شرکت کی 70 کی دہائی میں اور 71 کی دہائی میں. We were actually subservient to the interest of United States of America. اور اس انٹرسٹ کی وجہ سے ہم نے یہ رول ادا کیا, اور یہ گلے میں جو توق ہمارے میں پڑا ہوا ہے پچھلے 50 سال سے یہ اتر نہیں رہا. اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. کیا اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے تجربہ جو ہے؟
کو اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں من حیث القوم بھی سیکھنا چاہیے. ہماری اشرافیہ جو ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو بھی اس سے سبق، اور ہم نے یہ سبق سیکھا ہے. ہم ڈیمنسٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں، اینڈ وی آر لیٹنگ دیم نو کہ ہم پاکستان ریئیکٹ کرے گا. اور اسی کے تناظر کے اندر میں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ ٹریڈ بھی جو ہے، اگر یہ ریلیشن شپ بھی جو ہے سسپینڈ کرنے پڑے تو ہم وہ بھی سسپینڈ کریں. رائٹ. اینڈ یو ار ان فیور آف ہیونگ ٹریڈ ود انڈیا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے دیکھیں، میں وہ اسحاق ڈار صاحب کی بیان جو یہ آیا ہے کہ جی یہ ایکسپلور کی جا سکتے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہونا چاہیے ویسے ملک کو ہم نے بھی آگے بڑھانا. دیکھیں آپ انڈیا کے ساتھ جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی اسکرین کے اوپر بہت سی چیزیں ہیں، تو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آل دوز تھنگز بیفور یو ٹیک اے میجر ڈیسیژن، یو نو. رائٹ. اگر کوئی اس قسم کا میجر ڈیسیژن لیا جائے، اٹ واز جسٹ اے کمنٹ، یو نو. اور جب ٹریڈ شروع ہو جائے نا ممالک کے اندر، تو اس کا اور ایک اپنا پریشر ہوتا ہے ٹو مینڈ ادر فینسز آلسو. رائٹ. اور لائک وی ور ڈسکسنگ، امریکہ کا جو اس وقت نظر آ رہا ہے جو رجحان ہے وہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات، جو ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ اس دن بھی تھی پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے، ہمیں بڑے ریڈ لائنز جو ہے اس حوالے سے وارن کر دیا گیا ہے، یہ بتایا گیا. گیس کا بندوبست کر دینا پھر ہمیں یہ، میں ایز اے منسٹر پیٹرولیم وے بیک ان 2008 میں نے اس سبجیکٹ کو ڈیل کیا ہوا ہے. اور جو ہے میرا خیال ہے اس وقت بھی سینکشنز تھیں، اس کو بھی اور ٹاپی دونوں کو میں نے ڈیل کیا ہوا ہے. ہم نے بلکہ راہداری لینی تھی اس گیس پہ جو انڈیا جانی تھی. اب انڈیا نے نہیں انٹرسٹ گیس لینے میں، وہ ہمارے پاس ہی آ گئی. پتہ نہیں 50 سینٹس یا 20 سینٹس جو ہے راہداری تھی، وچ واز اے بگ سورس آف انکم فار اس. جتنی گیس جو ہے انڈیا جانی تھی وہ ہم سے ہو کے جانی تھی، ہم نے راہداری ان سے لینی تھی، ایک ٹیکس لینا تھا ہم نے. اسی طرح جو ٹاپی سے گیس آنی تھی اس کی بھی ہم نے راہداری لینی تھی. تو دیٹ آلموسٹ اماؤنٹس ٹو ایکسپورٹنگ اور لیٹنگ. جس طرح افغانستان کا سامان آج بھی جا رہا ہے، افغانستان جو سامان ایکسپورٹ کر رہا ہے انڈیا کو، وہ ہم نے اس کی راہداری ہم نے دی ہوئی ہے. ادھر سے جو ہے وہ جو ہے افغانستان نہیں آ رہا. دس از ہاؤ this arrangement right, but works, we will take our own decisions. We'll take our own decisions. Right. Last میں صرف یہ بتا دیجیے گا خواجہ صاحب, and we'll wrap up. یا تو پھر ہمیں کوئی alternate دے دیں. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب آخر میں تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہ رہی ہے 30 مارچ کو. ڈی سی اسلام آباد اجازت نہیں دے رہے. پہلے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ان کو بڑی دشواریاں کا سامنا تھا, چیلنجز تھے. آپ کی حکومت ہے, ہونا چاہیے رائٹ ٹو پروٹیسٹ؟ ہونا چاہیے لیکن جو بھی ڈیسیژن جو ہے یہ ایک بیسک رائٹ ہے, ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ, یو نو. لیکن کس طرح پروٹیسٹ کیا جاتا ہے, جلسے کی اجازت مانگ رہے. 3 جگہوں کا انہوں نے نشاندہی کر دی ہے. 23 مارچ کی پریڈ ہو سکتی ہے ملک میں. ایڈمنسٹریشن اس کو اینالائز کر سکتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے اجازت؟ ایمرجنسی یہ ایک رائٹ ہے جو مختلف اوقات میں جو ہے نہیں گرانٹ کیا جاتا. ہمیں بھی نہیں گرانٹ کیا جاتا تھا, ہمیں بھی وہ ادھر بھیج دیا تھا. کدھر بڑی دور کی جگہ تھی, کشمیر روڈ کے اوپر جو ہے آدھا گھنٹہ لگتا تھا پہنچنے پہ. پریڈ گراؤنڈ نہیں, پریڈ گراؤنڈ تو ادھر ہے, وہاں پہ جہاں پہ JUI نے کیا تھا اور باقی پارٹیاں بھی ساتھ ہیں. تو یہ بھی کر لیں پشاور موڑ پہ. بٹ جو کنڈیشنز, جو ریزن سائٹ کیے جا رہے ہیں ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے, وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کوٹ کیا جا رہا ہے. کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن اس حد تک خراب ہے کہ کسی کو جلسے کا انعقاد نہیں کرنے دیا جائے؟ آئی تھنک یہ ایڈمنسٹریشن کا آؤٹ لک ہے. میں پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ایک بیان دے کے وائی شوڈ آئی پری ایمپٹ دیئر ڈیسیژن. بٹ یو سے کہ ہونا چاہیے رائٹ ٹو پروٹیسٹ. رائٹ ٹو پروٹیسٹ سب کو ملنا چاہیے, سب کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اس وقت ہمارے پروگرام میں شریک تھے, جنہوں نے کہا کہ کوئی ایسا تاثر درست نہیں ہے کہ حکومت با اختیار نہ ہو. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود فیصلے کر رہے ہیں, کوئی پریشرز, کوئی دباؤ کا سامنا نہیں ہے موجودہ حکومت کو, اور موجودہ حکومت اپنی مدت مکمل کرتی ہوئی دکھائی دے گی. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد